بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 نومبر 2023 بروز اتوار۔ آج پھر میری دی ہوئی پیشن گوئی روز روشن کی طرح سچ ثابت ہوئی، جو میں نے آج سے 12 سال پہلے محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی کے اندر کھڑے ہو کر دی تھی۔ جب میں محمد علی مرزا سے گفتگو کرنے کے لیے گیا تو محمد علی مرزا صاحب نے کہا میں 40 منٹ تک درس قرآن دوں گا، اس کے بعد میں پوری رات اویلیبل ہوں، آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اور جب درس قرآن کے بعد میں نے سوالات شروع کیے تو محمد علی مرزا صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بندہ گفتگو کر سکتا ہے اور مناظر ہے۔ اپنا بیگ اٹھایا اور ریئل مرزا ہیز بین رن بھاگ گئے۔ پھر میں نے وہاں کھڑے کھڑے ان کے فالورز سے، مقلدین سے چند باتیں کہی۔ میں نے کہا اپنا چورن اپنی اکیڈمی کے اندر بیچتے رہیں گے، آپ کو کہانیاں کرواتے رہیں گے، اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کر پھبتیاں کسیں گے، چٹکلے کہیں گے، علماء پر تان و تشنیع کریں گے، چیلنج دیں گے، بڑکیں لگائیں گے، لیکن کسی اعلی علم کے سامنے بیٹھ کر محمد علی مرزا صاحب کبھی بھی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اور جس دن محمد علی مرزا صاحب نے کسی اعلی علم کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کی تو ان کی علمی کتابی ہونے کی ساری حقیقت پوری دنیا پر عیاں ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جیسے جیسے وقت گزرا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ میری یہ بات روز روشن کی طرح ہر روز سچ ثابت ہوتی رہی۔ حافظ زبیر صاحب نے آنے کی کوشش کی، محمد علی مرزا صاحب نے کہا نہیں۔ مفتی عتیق الرحمان صاحب نے آنے کی کوشش کی، محمد علی مرزا صاحب نے کہا نہیں۔ یحییٰ نور پوری صاحب نے آنے کی کوشش کی، محمد علی مرزا صاحب نہیں مانے۔ مفتی علی نواز صاحب نے آنے کی کوشش کی، محمد علی مرزا صاحب نہیں مانے۔ مفتی راشد رضوی صاحب نے آنے کی کوشش کی، محمد علی مرزا صاحب نہیں مانے۔ علامہ عبدالغفار زابی صاحب کو ٹائم دیا، لیکن محمد علی مرزا صاحب نے منتیں ترلے کروا کے واپس بھیج دیا، لیکن گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مولانا انصر باجوہ صاحب نے کوشش کی، لیکن محمد علی مرزا صاحب نہیں مانے۔ حتیٰ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو خود چیلنج دیا، میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہو، آپ کل ہی آ جائیں، کیمرہ مین بھی اپنا ساتھ لے کر آئیں، اب مجھے شدت سے آپ کا انتظار رہے گا، بلکہ میری کرامت ہوگی، آپ اس طرف نہیں آئیں گے۔ لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ محمد علی مرزا صاحب کی کرامت تو بڑھ گئی اور مفتی طارق مسعود صاحب وہ آ گئے اور 3 دن تک وہ جہنم کے اندر رہے، لیکن محمد علی مرزا صاحب نے اپنی بل سے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ بہانے، رات کو آئے تھے، چلے گئے ہیں، گزر رہے تھے، گزرتے گزرے، وہ کہانی الگ تھی، وہ مسئلہ ہی اور تھا، ایسے ہے ویسے ہے، آپ نہیں آتے، وقت لے کر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ سارے رائے فرار تھے۔ اور آج ایک مرتبہ پھر 26 نومبر 2023 اناؤنسمنٹ ہوئی کہ مفتی حنیف قریشی صاحب ود اویس ربانی محمد علی مرزا کی اکیڈمی کے اندر علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے کالز آئی، میسج آئے، علمی ڈیبیٹ ہوگی؟ میں نے کہا جی نہیں ہوگی۔ میرا 2 ٹوک موقف تھا، نہ گفتگو ہوگی، نہ مباحثہ ہوگا، نہ علمی ڈیبیٹ ہوگی۔ مجھ سے مولانا ابو بکر صاحب نے پوچھا لاہور سے کہ کیا علمی گفتگو ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی؟ میں نے کہا جی نہیں ہوگی۔ مجھ سے اویس ربانی بھائی نے لائیو کال کے اندر پوچھا یہ بتائیں علمی گفتگو، علمی ڈیبیٹ ہوگی 26 نومبر کو 2023 بروز اتوار؟ ہم تو محمد علی مرزا صاحب کو ایک بہادر انسان سمجھتے ہیں، نڈر انسان سمجھتے ہیں، علمی کتابی سمجھتے ہیں، ان کے پاس دلائل ہیں، حوالہ جات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا اس طرف کا رخ نہیں کر سکتا، علمی ڈیبیٹ ہوگی۔ میں نے کہا جی آپ سٹامپ لے آئیں، میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ کی علمی ڈیبیٹ، علمی گفتگو، علمی مباحثہ نہیں ہوگا۔ اگر مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ گفتگو کر لیتے ہیں 10,000 روپے میں آپ کو ہدیہ دوں گا۔ 1 گھنٹہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں 5,000 روپے ہدیہ دوں گا۔ اور اگر مثال کے طور پہ آپ کو ود کیمراز اکیڈمی کے اندر جانے کی اجازت مل جاتی ہے تو تب بھی میں آپ کو 2,000 روپے دوں گا۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا میری پیشن گوئی پھر سچ ثابت ہوئی، نہ ان کو کیمروں کے ساتھ اندر جانے کی اجازت دی گئی، نہ 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی، نہ مفتی حنیف قریشی صاحب سے بیٹھ کر انہوں نے علمی مباحثہ یا علمی ڈیبیٹ کی۔ اس لیے میں نے پیشن گوئی کی تھی، کسی اعلی علم کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ 3 باتیں تو آج میرا حق بنتی ہیں میں ان سے کہوں۔ محمد علی مرزا صاحب اکثر یہ چٹکلے اور اپنی جملے بولتے رہتے ہیں، دی ڈیمیج ہیز بین ڈن، جی ریئل مرزا ہیز بین رن۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان تو کر لے اس پہ غور، جی ہاں کمرے کا جہاں اور ہے، مباحثے کا جہاں اور۔ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، اب ہم دیو ہیں، جی ہاں لیکن یہ سارے ہمارے پیو ہیں۔ اس طرف نہ جانا وہ بہت بڑی بلا ہے، لیکن جب کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو باہر نہ نکلنا، کیونکہ باہر اس سے بھی بڑی بلا ہے۔ ادھر جو بھی آئے گا اپنی منجی ٹھکوا کے جائے گا، اور محمد علی مرزا صاحب
بابوں کے ناموں کے کلمے پڑھوانے کی جو کہانی کرواتے تھے اور جو چورن بیچتے تھے، وہ محمد علی مرزا صاحب نے اپنی منجی ٹھکوا لی 5 اکتوبر 2021 کو بھی اور 26 نومبر 2023 کو بھی۔ ادھر کوئی بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عوام کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں، ان کا کوئی بڑا ادھر نہیں آ سکتا۔ لیکن جب بڑا آ جاتا ہے، نہ محمد علی مرزا صاحب باہر آتے ہیں، نہ ان کو اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ فرقوں پر بہت برا وقت آیا ہے، جی ہاں۔ 5 اکتوبر 2021، 26 نومبر 2023 محمد علی مرزا صاحب پر، ان کی اکیڈمی پر اور ان کے فالورز پر اور ان کے مقلدین پر بہت برا وقت تھا۔ وہ قیامت تھی، قیامت سے پہلے قیامت تھی۔ میری کرامت ہوگی، ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ وہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے فیس بک کے اوپر، پروگرام چلتا رہا، یہ پروگرام ختم ہو گیا۔ پروگرام کہاں چلتا رہا؟ پروگرام تو بڑھ گیا، تو کرامت تو محمد علی مرزا صاحب کی بڑھ گئی۔ ٹائم قیامت تک ہے، جی ہاں ٹائم قیامت تک ہے، لیکن اس کے اندر 5 اکتوبر 2021 نہیں ہے، اس کے اندر 26 نومبر 2023 نہیں ہے، اور ہر وہ دن اس کے اندر شامل نہیں ہے کہ جس دن کوئی اعلی علم اس طرف آ جائے گا۔ دوسری بات میری محمد علی مرزا صاحب کے فالورز سے، کہ میرے خیال میں روز روشن کی طرح اتنی باتیں بھی واضح ہو جانے کے بعد کوئی اندھا ہی ہوگا جو محمد علی مرزا صاحب کے پیچھے چلے گا، لیکن اب بھی چلے گا، اس سے کہا جائے گا بابا پرستی۔ یہ ہے ریئل بابا پرستی، اس سے کہتے ہیں اندھی تقلید، اس سے کہتے ہیں اندھے مقلدین۔ تیسری بات جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر کہی اور بڑی اچھی گفتگو کی اور بہت اچھی بات کہی، کہ کیا بات ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی ایک مولوی کسی فرقے کے خلاف کچھ تھوڑی سی بات بھی اگر کر دیتا ہے، یا کسی مسلک کے خلاف کوئی بات کہہ دیتا ہے، یا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اشارتاً کنایتاً ہوتی ہے، تو اس کی پیشی ہو جاتی ہے۔ اور کیا بات ہے کہ ایک بندہ پوری امت کے خلاف، جس کے خلاف پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ یہ گمراہ آدمی ہے، وہ پوری امت کے اولیاء اللہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، صحابہ کو، حتیٰ کہ انبیاء کو وہ بالکل بے ادبی کے ساتھ بلاتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں انسانوں کی، اربوں انسانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اربوں انسانوں کے دل دکھتے ہیں، لیکن وہ ادارے وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ملک ہے۔ ابھی یہ جو انتشار کی فضا تھی، یہ اختلافات کی فضا تھی، یہ کافی حد تک کم ہو چکی تھی، یہ چنگاری دب چکی تھی۔ کہ ہم نے کبھی غور کیا کہ اس چنگاری کو دوبارہ کون ہوا دے رہا ہے؟ کہ ہم نے کبھی غور کیا کہ انتشار پرستی ملک کے اندر کون پھیلا رہا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ فرقہ پرستی کی آگ کو کون بھڑکا رہا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جب کسی کے بزرگوں کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے جائیں گے، ان کی دل آزاری کی جائے گی، ان کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوگی، تو ظاہر بات اس کا رد عمل تو ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ گزارش کریں گے کہ قانونی ادارے اس بات کو پہچانیں اور اس بندے کو لگام دیں کہ جو آئے دن اولیاء اللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی شان کے اندر گستاخیاں کرتا ہے اور بے ادبیاں کرتا ہے، اگر اس کو لگام نہ دی گئی، جو مفتی حنیف قریشی صاحب کہہ کر گئے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جو لاوا پک رہا ہے وہ کہیں پھٹ ہی نہ پڑے۔ آخری بات، مفتی طارق مسعود صاحب کے آنے کے بعد جس تابوت کے اندر ہم نے وہ آخری کیل ٹھونکا تھا اور تابوت بند کر کے ہم چلے گئے، آج اسی تابوت کا مفتی حنیف قریشی صاحب جنازہ پڑھا کے اس تابوت کو دفن کر کے وہ بھی واپس چلے گئے۔